چیپٹر 12 ڈارون اور خدا، فطرت کا ترجمان۔ چارلس ڈارون کا دادا ایراسمس ڈاکٹر، شاعر اور آزاد خیال مفکر تھا جو اپنی کاٹدار نکتہ سنجی کے لیے مشہور تھا۔ وہ کائنات کے عمل میں دیوتاؤں کی مداخلت کے عقیدے کا مخالف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب سائنس کا دودھ پینے کو مل رہا ہے تو پھر مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ کیا فطرت کی دیوی ہر چیز کی وضاحت نہیں کر رہی، حتیٰ کہ خود اس کی تخلیق کیسے ہوئی؟ وہ فطرت کے مندر کا پجاری تھا، اس کے لیے عقل، الہیات اور ترقی نبوت کا درجہ رکھتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگلستان میں ایک نیا ایلیٹ صنعتی طبقہ ابھر رہا تھا اور ایراسمس جیسے آزاد خیال مفکر روح کے تصور کو ماننے سے انکار کر چکے تھے۔ ان کے خیال میں زمین کو سورج کے گرد گھومنے کے لیے کسی فضل ربی کی ضرورت نہیں اور جاندار جسم بھی ایک مشین کی طرح ہی کام کرتا ہے۔ چارلس ڈارون 12 فروری 1809 کو پیدا ہوا۔ ڈارون خاندان کا نام پہلے ہی تخریب کار دہریوں کے حوالے سے مشہور ہو چکا تھا، لیکن ڈارون کی ماں خاموشی سے روایات پر عمل پیرا رہی۔ وہ اتوار کے روز بچوں کو گرجے لے جایا کرتی۔ ڈارون بچپن سے ہی اپنے اطوار اور دماغی لحاظ سے اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ وہ زبانہ طالب علمی میں ہی ایک ایسی تحقیق میں ملوث ہو گیا جس کا مطلب فطرت کے اندرونی رازوں کو افشا کرنا تھا۔ اس کے اساتذہ اسے بتا چکے تھے کہ فطرت پرست یعنی نیچرلسٹ کوشش کر کے نامیاتی یعنی آرگینک دنیا کی ترقی و ارتقاء اور اس کے اصل یعنی اوریجن سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن مشکل یہ تھی جو اس پردے کو ہٹا رہے تھے وہ مذہب یعنی عیسائیت کے مخالف تھے، چنانچہ اسے تخریبی سائنس سمجھا جاتا تھا۔ پادریوں کا کہنا تھا کہ ارتقاء پرستوں کی جھوٹی فلسفی لوگوں کو جمہوریت پسند اور چرچ دشمن بنا رہی ہے۔ فطرت پرست روح کی بجائے نیچ مادے پر یقین رکھتے ہیں، اور اگر روح پر ایمان نہ رہا تو سب اخلاقی بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اگلی زندگی کی بجائے اس دنیا میں تلافی چاہتے ہیں۔ غرض کے فیوڈل اشرافیہ اور ابھرتے ہوئے سرمایہ دار طبقے میں ایک تناؤ پیدا ہو چکا تھا۔ فطرت اور ماورائے فطرت وضاحتوں کے درمیان ایک کشمکش شروع تھی جو انسان کو مادی وجود قرار دے کر اس کی تعریف نو یعنی ری ڈیفینیشن کرنا چاہتی تھی۔ ان بحثوں میں فطرت سیکولر اور مسابقت خیز منڈی یعنی کمپیٹیٹو مارکیٹ پلیس کے طور پر ابھر رہی تھی۔ نوجوان ڈارون سائنس کے سماجی اثرات کا نظارہ کر رہا تھا۔ ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی تھی۔ کیمبرج یونیورسٹی میں مذہب اور سیکولر قوتوں کے درمیان نظریاتی جنگ ہو رہی تھی۔ مذہب پر کھلم کھلا حملے ہو رہے تھے اور اس بات کے دعوے کیے جانے لگے تھے کہ عیسیٰ نام کے کسی شخص کا وجود ہی نہیں تھا، اور عیسائیت کی ابتدا کے بارے جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ سب کچھ من گھڑت ہے اور نہ ہی یہ انسانیت کے لیے کوئی فائدہ مند ہے۔ عیسائی مذہب کا ظہور ایک قدیم و تاریخ غیر الہامی مذہب یعنی پیگن ریلیجن میں سے ہوا تھا۔ الغرض دہریت، جمہوریت پسندی اور انقلاب کی تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور مقتدر اداروں یعنی اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کمزور ہو رہا تھا۔ ان کی مراعات خطرے میں پڑ رہی تھیں۔ آزاد خیالی ایک سیاسی عقیدے کے طور پر مذہبی پیشوائیت کی ریڑھ کی ہڈی میں جھرجھری پیدا کر رہی تھی۔ اس ساری ہلچل میں چارلس ڈارون کو بھی سوچنا پڑ رہا تھا، لیکن وہ ان مباحث میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی کے دوسرے سال میں پڑھائی جانے والی ایک کتاب عیسائیت کے ثبوت یعنی ایویڈنس آف کرسچینٹی کو ڈارون نے زبانی یاد کر رکھا تھا۔ وہ مصنف کے اس طرح کے دلائل اور منطق سے بے حد متاثر تھا کہ خدا کا وجود ہے اور اسے اپنا اظہار کرنا تھا، جس کے لیے بہترین طریقہ معجزے ہی ہو سکتے تھے۔ ان معجزوں کو یہ کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تجربات سے متضاد ہیں۔ ان کی صداقت کے لیے کافی تاریخی شہادتیں موجود ہیں، اور یہ حقیقت ہی کافی ہے کہ ابتدائی عیسائیوں نے عیسیٰ کے معجزوں سے انکار کرنے کی بجائے ظلم و ستم سہنے کو ترجیح دی۔ چنانچہ عیسائیت خدا کا اتارا سچا مذہب ہے۔ وہی خداوندی نے اگلی زندگی میں سزا و جزا اور روز مکافات کا تصور دیکھ کر بہت مفید کام کیا ہے۔ انسانوں کے اعمال کو منضبط کرنے اور حدود میں رکھنے کے لیے ابدی اذیت کا خوف بہت ضروری تھا۔ اس سے عوام اپنی مشکلات کو قبول کر لیں گے جب انہیں یہ پتہ چلے کہ ہر ناانصافی کا ازالہ آئندہ زندگی میں کر دیا جائے گا۔ صرف یہی سچائی ہر چیز کی فطرت کو تبدیل کر سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 1830 کا وہی زمانہ تھا جب پیرس انقلاب فرانس کی زد میں آ چکا تھا۔ رجت پسند بادشاہ کے ساتھ پادری بھی اپنا اقتدار کھو چکے تھے۔ مذہب کی ریاستی حیثیت ختم ہو چکی تھی، لیکن ادھر انگلستان میں فطری الہیات یعنی نیچرل تھیولوجی کے نام سے مذہبی تصورات کو عین فطرت کے مطابق قرار دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کے مطابق فطرت میں سب اچھا تھا۔ حیات پرجوش تھی، حیوان و انسان کے پیچیدہ میکان کی اجسام سب زمانہ قدرت میں ڈھلتے ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر بہترین تخلیق ہیں، اور ان کی حسن تخلیق اس بات کی غمازی ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی ڈیزائن کرنے والا ضرور ہے۔ خدا کے وجود کا اتنا زیادہ عقلی ثبوت انسان کو اکساتا ہے کہ وہ وہی خداوندی یعنی مذہب کے اشاروں کو سمجھے۔ فرانسس بیکن نے ایک بار کہا تھا کہ سائنس نے فطرت پر کنٹرول کے طریقے سکھا کر انسان کو اعلیٰ وقار عطا کیا ہے۔
دوسری طرف مذہب کا بھی دعویٰ تھا کہ انسان خدا کی خصوصی اور اشرف مخلوق ہے، لہٰذا وہ ازل سے ایک بلند مقام کی حامل ہے۔ لیکن نظریہ ڈارون کی صورت سائنس اور انسان کی تاریخ ایک ایسے دلچسپ موڑ پر پہنچی کہ سائنس کے ہاتھوں انسان کی عزت خطرے میں پڑ گئی۔ سوال یہ تھا کہ انسان اور گرد و پیش کے سب جاندار اور غیر جاندار اشیاء کی تخلیق کیسے ہوئی۔ ایک صدیوں پرانا عقیدہ جسے مذہب کی حمایت حاصل تھی، یعنی خدا نے تمام مخلوقات کو فردن ڈیزائن اور تخلیق کیا ہوا ہے، چنانچہ تمام مخلوقات خدا کے ہاتھوں کی بے مثل صنائی اور اعلیٰ ترین بصیرت کا کمال ہیں۔ ان کی ظاہری شکل و شباہت اور باریک ترین جزیات کو خدا نے بنفس نفیس سے ڈھال رکھا ہے۔ اسی نظریے کی وجہ سے خدا کے جمال و جلال کا رعب انسانی ذہن پر ثبت ہو چکا تھا، اور انسان اپنے نائب الارض ہونے کے زوم میں مست تھا کہ فطرت ایک اور ہی کہانی سے پردہ اٹھا دیتی ہے، جس سے مخلوقات کی تخلیق میں خدا کے براہ راست عقائد ڈھیر ہو گئے۔ چارلس ڈارون کی تحقیق کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب اسے برطانوی بحریہ کے ایک بیگل نامی جہاز میں بطور ایک ایسے سائنسدان کے بھرتی کر لیا گیا جس کے ذمے برطانوی نو آبادیوں کے فطری ماحول کا مطالعہ اور ان کا سروے کرنا شامل تھا۔ اس سے قبل یہ سوال اٹھایا جا چکا تھا کہ کیا تمام جانداروں کے شجرہ نسل کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جو ہمیں ان کے مشترکہ ابتدائی سرے کی طرف لے جائے، لیکن اس کا جواب اس لیے نفی میں دیا گیا کہ انسان کی عزت خطرے میں پڑ جانے کا ڈر تھا کہ چمپینزیز اور گوریلے یعنی ایپس انسان کے بزرگوں میں شمار ہوں گے۔ لیکن ڈارون نے جزیروں اور جنگلوں میں جب جانور نما انسانوں کے قبائل کو دیکھا تو اس نے دل میں سوال کیا، کہاں ہے انسان کی شرف المخلوقیت جو گیلی زمین پر جانوروں کی طرح آلتی پالتی مارے، ننگے دھڑنگے مرد و زن اکٹھے اور سوائے زندہ رہنے کی زندگی کے کسی اور مقصد سے ناآشنا ہے۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے یہ کسی اعلیٰ سلسلہ نسل یعنی ہائی جینیالوجی سے پیدا ہوئے ہیں؟ وہ اس سوال کے جواب کی تلاش میں جت گیا کہ انسان کہاں سے آئے ہیں۔ ڈارون ایک عملی اور میدانی سائنسدان تھا۔ اس نے پتھروں، پودوں، حیوانوں اور لاکھوں سال پرانے زیر زمین دب جانے والے ڈھانچوں فوسلز پر کام کرنا شروع کر دیا تو اس پر یہ منکشف ہوتا گیا کہ تخلیق کے عمل میں الہیات کا کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ دنیا سست رفتار، بتدریج اور نہایت چھوٹی چھوٹی فطری تبدیلیوں کا مجموعہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد واقعتاً وحشی تھے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی خالق دو طرح کے انسان پیدا کرے، ایک اتنے قدیم اور دوسرے نہایت مہذب و جدید۔ ڈارون اب بھی خالق پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے مذہب کا یہ دعویٰ مسئلہ بن گیا کہ یہ دنیا کن فیکون کی معجزاتی تخلیق ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ خدا ذاتی طور پر اور ماورائے فطرت طریقوں سے مداخلت نہیں کرتا۔ اس نے کائنات کی تخلیق کے وقت قوانین بنا دیے جو ارضیاتی تاریخ کے ساتھ روبہ عمل رہے۔ ڈارون کو لگا کہ نسلوں کی انواع یعنی سپیشیز کی علت کی تلاش اس کو گہرے اور مشکل پانیوں میں لے جائے گی۔ زماں ہو یا پتھر، دونوں بتدریج تبدیلی و ترقی کا نتیجہ ہیں۔ جوں تحقیق آگے بڑھتی گئی، وقت سب سے بڑا خالق ابھرتا نظر آ رہا تھا۔ کیا جاندار پرانے وقتوں کی نشانیاں ہیں؟ حال تاریخی سچائیوں کی طرف لے جانے کا واحد راستہ ہے۔ ڈارون سوچ میں پڑ گیا۔ تخلیق کا عمل خاص قوانین کے مطابق عمل پیرا ہے۔ قانون ہی زمین پر حکمران ہے اور آسمانوں پر بھی۔ اس کے علاوہ کائنات کی کسی اور طرح کی تشریح خدا کی ذات کی تحقیر کرنا ہے۔ سورج، سیاروں، ستاروں اور جانداروں کے پیدا ہونے اور معدوم ہو جانے میں معجزوں اور قیامتوں کی باتیں افسوسناک ہے۔ ڈارون کے ان خیالات کے زیر اثر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فطرت یعنی نیچر خود رو قوانین کی پیداوار ہے جس کا آغاز خدا نے کیا تھا، چنانچہ سب لوگ خدا کے سامنے برابر ہیں، لہٰذا ملاؤں کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ خدا کے نام پر زندگی کی تشریح کریں یا سائنسی افکار کو کنٹرول کریں۔ مذہب کی سرکاری حیثیت ختم ہو جانی چاہیے۔ مذہبی پیشوا خواہ انسانوں کے ذہنوں پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ ادھر مذہبی پیشوا مصر تھے کہ کائنات کے حرکت و عمل پر خدا کی براہ راست حکمرانی ہے اور یہ اسی کی مرضی سے چلتی ہے۔ خدا کی قدرت کے الفاظ فوراً عمل پذیر ہو جاتے ہیں اور مذہبی پیشوا زمین پر خدا کے نمائندے ہیں۔ اگر مذہبی اداروں کا کنٹرول ختم ہوا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ ملاؤں کے ایسے ہی دعووں پر ایک اخبار نے مذاق اڑاتے ہوئے لکھا، ہمارے پادری سوچتے ہیں اگر چرچ آف انگلینڈ نہ ہوا تو کھیرے، ٹماٹر اور سلاد نہیں اگیں گے۔ ادھر علم حیوانات یعنی زوالوجی بتا رہی تھی کہ جاندار اچانک اور الگ الگ پیدا نہیں ہوتے بلکہ یہ سب ایک دوسرے سے ایک بڑے نظام کے تحت جڑے ہوئے ہیں۔ چمگادڑ کے پر اور ویل کے تیرنے والے عضو میں اسی جیسی ہڈیاں ہیں جو انسان کے بازو میں ہیں۔ سائنسی تحقیقات کی ان نتائج سے مذہب کے پیدا کردہ پرانے خیالات کی دھجیاں اڑ رہی تھیں جن کے مطابق خدا ایک ایک چیز کو خصوصی طور پر ڈیزائن کرتا ہے۔ اب ڈارون کا بھی فطرت کے کافر سائنسدانوں میں شمار ہونے لگا۔ اب اسے مذہب سے انحراف کرنے کے الزامات کا سامنا تھا۔ کہا جانے لگا کہ نظریہ ارتقاء کا مقصد انسان کو وحشی بنانا ہے اور مخلوقات کے درمیان میسر انسان کے اعلیٰ مقام کو تباہ کرنا ہے۔ ایک بار جب وہ برٹش میوزیم میں داخل ہوا تو ایک پادری نے اسے انگلستان کا سب سے خطرناک شخص قرار دیا۔ اب ڈارون مجبور ہو گیا کہ وہ اپنے نظریے کا دفاع کرے جس کے لیے ذی شعور حوصلے یعنی انٹلیکچول کرج اور مضبوط ذہن کی ضرورت تھی۔
اسے ثابت کرنا تھا کہ وہ بزدل روح کا نہیں بلکہ صاحب یقین دل کا مالک ہے۔ اسے اپنی تھیوری کی وسیع تر اطلاقات اور اثرات کے سوا اب بھی امید تھی کہ شاید ممکن ہو کہ اس کی تھیوری بنیادی طور پر عقیدہ خدا کے لیے چیلنج نہ بنے، اس لیے کہ فطرت کو یہ قدرت خدا نے خود ہی بخشی ہوگی۔ ظاہر ہے خالق انفرادی طور پر مخلوقات کو ڈیزائن نہیں کرتا، اور اس کی تھیوری یعنی نیچرل سلیکشن خدا کے بالواسطہ ذرائع کے طور پر جانداروں کو پیدا کرتی ہے تاکہ وہ خود کو بدلتی دنیا کے مطابق اڈاپٹ کرتے رہیں۔ فطری الہیات والے دعوے کرتے رہے کہ خدا نے شکار خود اس لیے پیدا کیے تھے تاکہ بیمار اور بوڑھے جانور جلد موت سے ہمکنار ہو جائیں تاکہ وہ لمبی تکلیف سے بچ جائیں، جبکہ ڈارون کی تھیوری موت و حیات کی جد و جہد کے ایک تخلیقی قوت کی صورت پیش کر رہی تھی کہ اگر ارتقاء کے عمل کو آگے بڑھنا ہے تو جو غیر موزوں یعنی انفٹ ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ چنانچہ مصائب سے دوچار ہونا دنیا کی لازمی خصوصیت ہے۔ اس طرح ڈارون زیادہ سے زیادہ ایک ایسے خدا کا تصور قبول کر سکتا تھا جو ایک بہت دور کی چیز ہے، وہ کائنات کو عمومی قوانین سے کنٹرول کرتا ہے اور اسے انفرادی مصائب اور اعمال کا ذمہ دار نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جو لوگ انسان کی تکریم، عزت اور وقار کے نام پر ڈارون کی تھیوری پر معترض تھے، ان کے جواب میں ڈارون کا کہنا تھا کہ اسے نظریہ ارتقاء میں سماجی اور اخلاقی لحاظ سے کوئی خرابی نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ بالکل ننگے وحشی انسانوں کو دیکھ چکا تھا جو جانوروں جیسی جنگلی، احمقانہ، غیر اخلاقی اور مار دھاڑ کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہاں انسان بمشکل ہی درندوں سے اوپر تھے۔ ڈارون کا کہنا تھا کہ آپ کو یہاں انسان کا وقار خطرے میں نظر نہیں آتا، جہاں انسان پہلے ہی وحشی بن کر اپنے مقام کو گرا چکا ہے۔ ایک سائنسدان کی حیثیت سے ڈارون کا مقصد اشرافیہ کی تہذیب کا دفاع نہیں تھا، بلکہ یہ وضاحت کرنا تھا کہ مہذب اور وحشی ایک ہی خالق کے ہاتھ کی تخلیق ہے۔ وحشی اپنے ننگے اور گندے وجود سے خوش تھے اور وہ اپنی عادتیں بدلنے پر تیار نہ تھے۔ مہذب انسان جیسے ترقی یافتہ شہری زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی طرح یہ وحشی لوگ اپنے ماحول کے ساتھ خود کو ڈھال چکے تھے۔ ڈارون سوچنے لگا، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ خدا ایک ہی نہیں دو ہیں۔ ایک خدا دو نہایت متضاد کلچر کیسے پھیلا سکتا ہے؟ کیا خدا نے ذاتی طور پر ان وحشی انسانوں کو نہایت تذلیل آمیز ماحول دیا ہے؟ یقینی طور پر خدا کی یہ مرضی نہیں ہو سکتی کہ انسان وحشیانہ زندگی گزارے۔ چنانچہ کیا ایک ایسے خدا کا تصور بہت نہیں ہے جو قانون ارتقاء کا استعمال کر کے انسانی نسل کو فطرت کے مطابق پھیلا رہا ہے؟ خدا پرستوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ خدا کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا؟ کہنے سے خدا کی عظمت میں اضافہ ہونے کی بجائے مزید پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ادھر جرمنی کا ایک ماہر عضویات فزیولوجسٹ جوہانس ملر یہ کہہ چکا تھا کہ غیر نامیاتی مادے کو جاندار کرنے میں کسی خارجی تخلیقی قوت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برعکس سادہ ترین جاندار مادہ جینی یعنی ایمبریونک جراثیم بھی اپنے اندرونی یعنی انٹرنزک خود تنظیمی سیلف آرگنائزنگ انرجی کے حامل ہوتے ہیں۔ گویا جب غیر جاندار مادہ جاندار مادے میں تبدیل ہوتا ہے تو اس میں جان باہر سے داخل نہیں ہوتی۔ سادہ لفظوں میں مادے کی مخصوص تنظیم اور کیمیائی عمل کے نتیجے میں جان مادے کے اندر سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ ڈارون بھی یہ تسلیم نہیں کرتا تھا کہ مادے میں حرکت یعنی جان خدا عطا کرتا ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ کسی ایک طرح کی نسل کسی دوسری طرح کی نسل میں کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ ایک نوع کسی دوسری نوع میں تبدیل ہو جانے کے عمل یعنی ٹرانسمیوٹیشن کو تخریبی اور مذہب دشمن کہا گیا۔ یہ بات ہر قدم پر کھل کر سامنے آتی ہے کہ مذہب اصلاً قدیم انسان کے سادہ شعور کو مقدس عقائد میں بدلے ہوئے ہے۔ صاف ظاہر ہے اولین دور کے انسان کی سمجھ صرف یہیں تک جا سکتی تھی کہ انواع و اقسام کی سب اشیاء کو کوئی بنانے والا یعنی خدا خود ہی گڑتا ہے، اور جانداروں کے اندر زندگی بھی وہی داخل کرتا ہے جس سے اجسام متحرک ہو جاتے ہیں، اور پھر اس جان کو وہ نکال بھی لیتا ہے۔ لیکن ایک سائنسدان کھلی صداقتوں کے سامنے اندھے عقائد کو خاطر میں نہیں لا سکتا۔ چنانچہ ڈارون نے فطرت کے نشو و نما کے خود رو یعنی سیلف ڈیولپمنٹ کے عمل کو بڑے آرام سے قبول کر لیا۔ اسے اس حقیقت نے خوفزدہ نہیں کیا کہ انسان بے دم بندروں یعنی ایپس کی اولاد ہے، اور نہ ہی انسان کے اس طرح وحشی ہو جانے کا خطرہ محسوس کیا، بلکہ اسے غصہ چڑھا ان لوگوں کی ضد پر جو انسان کو چبوترے پر کھڑا کیے ہوئے تھے۔ ڈارون نے محسوس کیا کہ زمین پر غیر نامیاتی مادے سے حیات کا ابتدائی ظہور یکبارگی معاملہ یعنی ون آف افیئرز تھا جو بہت دور دھندلے ماضی میں کہیں مدفن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی جاندار کا جنم کہیں ہو گیا ہو اور کسی کا جنم کہیں اور ان کے درمیان آپس میں کوئی رشتہ و تعلق نہ ہو۔ حیات صرف ایک ہی واقعہ میں پیدا ہوئی اور پھر تاریخ کے ساتھ شاخ در شاخ ایک نہ ختم ہونے والے نشو و نما کے سلسلے میں پھیلتی چلی گئی۔ میعاد پوری ہونے پر پرانے ختم ہو جاتے ہیں اور دوسرے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جو بدلتے ماحول کے ساتھ خود کو نہیں بدلتے یا اس کے ہم رفتار نہیں ہوتے، ان کا خاتمہ یقینی ہے۔ یہی بات قوموں پر بھی صادق آتی ہے، لیکن اس افسوسناک حقیقت سے پہلو تہی نہیں کی جا سکتی کہ بدلتے ماحول کے ساتھ بدلنے اور ہم رفتار ہونے میں مذہبی خیالات سب سے بڑی رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔
چنانچہ دنیا میں کسی ایسی قوم کی کوئی مثال نہیں ملتی جو نہایت مذہبی بھی ہو اور ترقی یافتہ بھی۔ ڈارون کا کہنا تھا کہ کسی ایک جاندار کو دوسرے جاندار سے اعلیٰ کہنا فضول بات ہے۔ شہد کی مکھی کی نظر میں انسان اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا۔ ڈارون اس خوف سے کہ اسے غیر ذمہ دار اور غیر مذہبی اور اسے برا بھی کہا جائے گا، اس نے ایک عرصہ اپنے تحقیقاتی کام کو دنیا سے چھپائے رکھا، حتیٰ کہ اس گھٹن اور دوہرے معیار کی زندگی نے اسے کئی جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر دیا۔ ڈارون مذہب کے اس بت کو توڑ چکا تھا کہ انسان روز اول سے صاحب دانش پیدا ہوا تھا اور اس دنیا کو خدا شخصی طور پر چلا رہا ہے، لیکن انسانی شاؤزم اس کے آڑے آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی تھیوری جبلی موروثی اور دماغی مطالعہ کے علاوہ ساری مابعد الطبیعیات کو بدل کر رکھ دے گی۔ اعتراض یہ تھا کہ اگر انسان وحشیوں کی فقط ایک بہتر قسم ہے تو اس کا روحانی وقار کہاں گیا، اور اگر وہ خود اپنے آپ ہی بن گیا تھا تو خدا کے آگے اس کی اخلاقی جواب دہی کی ذمہ داری کا کیا ہوگا، کیونکہ اب خدا اس کا خالق ہی نہیں رہا تھا۔ اس طرح معاشرے کے تانے بانے کو جواب دہی اور ابدی جزا و سزا کے تصورات نے جس طرح باندھ رکھا ہے، وہ سارا نظام تباہ ہو جائے گا۔ مذہبی حلقوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہر چیز ایسی ہی بنی ہونی چاہیے تھی، کیا اس میں کسی قدرت کاملہ کا ہاتھ نظر نہیں آتا؟ ڈارون کا موقف تھا کہ ایک ماحول کی مخلوق دوسرے ماحول میں خدا کی بھیجی ہوئی مخلوق ہی سمجھی جائے گی۔ اسے یقین تھا کہ نظریہ ارتقاء ہر دماغی عضو پر جسمانی آسن کی وضاحت کر سکتا ہے، خواہ اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی سے لے کر تلی تک اور عادتوں، جبلتوں، خیالات، احساسات، شعور سے لے کر اخلاقیات تک سب باتوں کا اصل معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس حیرت انگیز تخلیق انسان کو فطرت کے کڑاہے میں ڈالنا ہوگا۔ انسان کوئی خصوصی مخلوق یا دیوتا نہیں ہے، یہ بھی دوسرے حیوانات کی طرح اپنی جبلتوں اور احساسات کو دوسری نسل کو منتقل کرتا ہے۔ ڈارون نے اپنی زندگی کے دن رات کیڑے مکوڑوں، جانوروں، پودوں پر تحقیق میں ایک کر دیے، لیکن اس کی تحقیق کا ہر اگلا نتیجہ اسے پریشان کر جاتا کہ اس پر مذہبی پیشواؤں کا کیا رد عمل ہوگا۔ ڈارون کو گیلیلیو یاد آتا اور خیالوں میں خود کو اذیت دینے والی کرسی پر بندھا دیکھتا ہے، لیکن وہ طے کرتا ہے کہ مستقبل کو آزاد کرانے کے لیے وہ ان مصائب سے گزر جائے گا۔ انسان کا خود کفیل اور آزاد ہونا عقائد کی موت تھی۔ مذہبی پیشوائیت دیکھ رہی تھی کہ اگر جاندار خلیے اپنی خود نشو نمائی کی قدرت رکھتے ہیں تو پھر خدا کے الہیاتی رسوخ کا خاتمہ ہو جائے گا، اور مذہبی پیشوائیت کی خدا کے نام پر انسانی روح اور انسانی جسم پر حکمرانی بھی جاتی رہے گی۔ ڈارون تمام ذہنی سرگرمیوں کو مغز یعنی برین کے اندر ہونے والی تحریکوں سے وابستہ کرتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ عادتیں اور عقائد بھی ذہنی مشینری کے عمل سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر جبلت اور خواہش کے مرکز کو مغز کے اندر تلاش کیا جا سکتا ہے، جہاں وراثت کی ارتقائی کڑیاں مل جائیں گی، حتیٰ کہ خدا کی ثنا خوانی سے لے کر دیوتاؤں کی محبت تک سب اس مادی تنظیم کی ہی پیداوار ہیں۔ اب ڈارون کو مادہ پرست کہا جانے لگا۔ مادیت یعنی مٹیریلزم دراصل ایک فنی اصطلاح تھی جس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ مادہ وجود رکھتا ہے، یعنی یقینی طور پر روحوں کا کوئی وجود نہیں، کم از کم مذہب کے بتائے ہوئے معنوں میں، اور خیالات ہمارے دماغ کی مادی سرگرمی کا نتیجہ ہیں۔ ڈارون کی دلیل تھی کہ جس طرح آپ کشش ثقل کو مادے کی ذاتی خصوصیت کے طور پر قبول کرتے ہیں، اسی طرح خیال کو دماغ کا اخراج کیوں قبول نہیں کرتے؟ خدا پر ایمان کا خیال باہر سے ہمارے اندر نہیں آتا۔ انسان اپنے تکبر میں سوچتا ہے کہ وہ بڑی عالی شان تخلیق ہے، وہی اس قابل ہے جو خدا کا نائب بن سکتا ہے، جبکہ اصلیت یہ ہے کہ وہ جانوروں میں سے پیدا ہوا تھا۔ ہنسنا بھونکنے کا ہی اگلا ارتقائی قدم تھا، اور مسکراہٹ ہنسنے کی ترمیم شدہ شکل ہے، رونا اور چلانا الجھن کی نشانی ہے۔ ایسی سب باتیں صدیوں پرانے انسانی تکبر کے منہ پر تماچا تھیں، لیکن ڈارون کو اپنی جرأتمندانہ تھیوری پر فخر تھا۔ چونکہ انسان کے آبائی سلسلے کا گہرا علم مل گیا ہے، چنانچہ اب فلسفہ اور اخلاقیات میں ہی ایک انقلاب آئے گا۔ ڈارون کو گمان تھا کہ انسان کی اصلیت کا ثبوت مل جانے پر میٹا فزکس کو بھی ضرور ترقی کرنی چاہیے۔ ادھر ڈارون فرانسیسی ریاضی دان آگسٹ کامٹ کی اثباتی فلسفی یعنی پازیٹیو فلسفی سے بہت متاثر ہوا، جس کے مطابق کائنات میں صرف قانون کی حکمرانی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ سب دوسرے نظریے جو دینیات یعنی تھیولوجی سے اٹھے ہیں مصنوعی ہیں۔ وہ انسانی ارتقاء کی وہ اسٹیج تھی جب انسان خدا کے ہاتھ پر بھروسہ کرتا تھا، یا ازمنہ وسطیٰ کا وہ مابعد الطبیعیات کا دور تھا جب دنیا پر نظر نہ آنے والی روحیں اور پراسرار روحانی اثرات حکمران تھے۔ ڈارون اس بات پر حیرت زدہ تھا کہ انسانی بچے آج بھی ان تمام پرانے مرحلوں سے گزرتے ہیں اور ثقافتی ارتقاء کے سلسلوں کا ذہنی اعادہ کرتے ہیں۔ قدیم غیر متمدن انسان بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک کو خدا کی براہ راست مرضی کا نتیجہ سمجھتے تھے۔
وہ آج کے ان لوگوں سے زیادہ قدیم نہیں تھے جو اب بھی معجزوں پر یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خالق نے تخلیق آدم کے وقت ہی انسان میں تمام علوم داخل کر دیے تھے۔ ڈارون اپنی تھیوری کو اور آگے بڑھاتا ہے کہ انسان کا احساس خودی بھی تنظیم کے قوانین ہی پیدا کرتے ہیں۔ ڈارون یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ معاشرے کے رد عمل کے خوف اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے آدھے سر کے درد، پیٹ کی خرابی اور دل کی تیز دھڑکنوں جیسے عارضوں میں مبتلا ہو گیا، لیکن اب دنیا اسے ایک مختلف رنگ میں نظر آ رہی تھی۔ بقول ڈارون اس دنیا کا کیا شاندار منظر ہے، موسموں، عرضی اشکال یعنی لینڈسکیپس، نباتات و حیوانات میں آنے والی تبدیلیوں، الغرض ہر چیز کو وسیع و عریض قوانین کا سلسلہ کنٹرول کر رہا ہے۔ یعنی ہر کام خدا کرتا ہے کا جملہ ہر کام قانون کرتا ہے میں بدلنے لگا۔ ڈارون کو محسوس ہوا کہ یہ نظریہ زیادہ شاندار ہے اس بات سے کہ خدا نے ہر کیڑے مکوڑے کو انفرادی طور پر خود ڈیزائن اور تخلیق کیا ہے۔ کیا یہ کہنا خدا کی عزت گرانے والی بات نہیں کہ کروڑوں حقیر سے صدف نما آبی جانوروں کا سلسلہ قادر مطلق بنفس نفیس پیدا کرتا ہے، نہ ہی اس کے قوانین سپریم ہیں۔ ڈارون ابھی تک خدا کے وجود سے منکر نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی تھیوری انجام کار ایک بے خدا یعنی گاڈ لیس دنیا کا نقشہ بنا رہی تھی۔ ڈارون اس بات سے اتفاق کرتا تھا کہ ثواب و گناہ اور صحیح و غلط کے تصورات اپنے ثقافتی حالات سے مشروط ہوتے ہیں، ان کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سب اخلاقی طور طریقے ضرورتوں اور خارجی اثرات سے پیدا ہوتے ہیں، اور نیکی و بدی کے سب معیاروں کا انحصار معاشرتی سیاق و سباق پر ہوتا ہے۔ ایک قبائلی لڑائی میں انسانوں کا قتل عام یا بغیر کسی غرض کے جان بچانا یکساں طور پر نیک کام ہو سکتے ہیں۔ اس کرۂ ارض پر نیکی اور بدی کے معیار اتنے اوٹ پٹانگ پائے جاتے ہیں کہ کوئی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی کہ کون سا عمل کس جگہ نیک ہو جائے گا اور دوسری جگہ بد۔ ڈارون نے سوال کیا کہ اسے کیا کہا جائے گا جب پولیشین مائیں ادائیگی فرض میں اپنے بچوں کو ڈبو دیتی ہیں اور مشرقی پوٹینٹیس کے قبائل انگلستان کے بادشاہوں پر ہنستے ہیں کہ ان کی سینکڑوں بیویاں نہیں ہیں۔ اب یہ حقیقت کہ سب انسان کسی نہ کسی طرح کی اخلاقیات رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہرن کی طرح ایک معاشرتی جانور ہے۔ اخلاقی اعمال اسی طرح جبلی ہوتے ہیں جس طرح ہرن خطرے کے وقت اپنے ہمجنسوں کو خبردار کرنے کے لیے آواز نکالتا ہے۔ اخلاقی قاعدے سماجی جبلتوں میں ترتیب پاتے ہیں تاکہ ایک خاندانی اور انسانی جتھے میں سب کو پیوست کیا جا سکے۔ وہ اپنے سماجی حالات میں باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ مثلاً بائبل کا یہ کہنا جیسا اپنے ساتھ کرتے ہو ایسا ہی دوسروں کے ساتھ کرو، یا ہمسائے کے ساتھ محبت ایسے کرو جیسے اپنے ساتھ کرتے ہو، صاف ظاہر ہے یہ اخلاقی اصول آسمان سے نہیں اترے تھے بلکہ ہمارے آباء و اجداد کے جنسی، پدری و مادری اور دیگر سماجی ماحول کے تقاضے میں فطری طور پر پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ کہنا غلط ہے کہ اخلاقیات یا دیگر مذہبی فرمان آسمان سے اترے تھے۔ مذہب پرست ڈارون پر الزام لگا رہے تھے کہ وہ انسان کو حیوانی سطح پر لا کر انہیں اخلاقی لحاظ سے بے لگام ہونے کی ترغیب دے رہا ہے، لیکن ڈارون نے اس کے جواب میں زوردار موقف پیش کیا۔ میرا نظریہ ارتقاء اور بائبل کی اخلاقیات دونوں ایک دوسرے سے قریب تر ہیں۔ دونوں کا مطالبہ ہے کہ لوگ اخلاقیات کے مطابق چلیں تاکہ انسان کا مستقبل خراب نہ ہو۔ فرق یہ ہے کہ ارتقاء پرست اپنے بچوں کی بقا اور بہتری کے لیے زندگی بسر کریں گے، جبکہ مذہبی لوگ ایسا اگلی زندگی کے لیے کرتے ہیں۔ دونوں کے لیے خدا کے سامنے فریضے کا مطلب مستقبل کی خوشی باہم کرنا ہے۔ ڈارون کا کہنا تھا کہ اگر ایک بے دم بندر ایپ کو مہذب کر لیا جائے تو اس میں اور ایک جنگلی انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ڈارون نے انسان کے اندر پائے جانے والے غصے کے جذبات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے اندر غصے اور انتقام کے جذبات اس لیے ہیں کہ ہمارے حیوان آباء و اجداد کو ان سے فائدہ پہنچا تھا۔ ہمارے برے جذبات ہی ہمارے پست سلسلہ نسب کا پتہ دیتے ہیں۔ بدماش ابلیس بن مانس کی صورت ہمارا ہی جد امجد تھا۔ یعنی انسان کے اندر جتنے بھی شیطانی جذبات ہیں وہ اس دور سے ورثے میں آئے ہیں جب انسان حیوانی سطح کی زندگی گزار رہا تھا۔ ڈارون نے مختلف انسانی آبادیوں کے مثل قانون، سماجی رویوں کا مطالعہ شروع کیا اور اس بارے اعداد و شمار اکٹھے کرنے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ ترقی مسلسل جد و جہد کا نتیجہ ہے، لیکن وقت ایک چیستان کی طرح تھا۔ ایک وقت میں اسے حسن دکھائی دیتا تو دوسری طرف وہی دور تاریک بھی لگتا۔ پرانے سماج کی سب بولیاں ریزہ ریزہ ہو رہی تھیں۔ ایک نیا خدا یعنی وقت زیر تفتیش آ چکا تھا۔ ڈارون آگے بڑھتا گیا اس اعتماد کے ساتھ کہ وہ سب سوالوں کے جواب تلاش کر لے گا، اس سے قطع نظر کہ اس میں سے شیطان نکلتا ہے یا دیوتا۔ قوانین فطرت کا ایک ہنگام بپا تھا۔ ایک مبصر نے لکھا، انسان کو کائنات اصغر کہا جا رہا ہے
لیکن ہم اس عظیم چابی کو نہیں جانتے جو خفیہ کمروں کے قفل کھول دے۔ لیکن ڈارون کا دماغ کہہ رہا تھا، ہم جانتے ہیں اب کچھ خفیہ باقی نہیں رہا، اور اس چابی کو مسلسل گھمایا جا رہا تھا۔ ڈارون ایک مخمصے میں پھنس چکا تھا۔ جھولی عقیدے سے خالی ہو رہی تھی، لیکن شکوک و شبہات سے دامن نہیں چھوٹ رہا تھا۔ اس کے ارتقاء کا نظریہ سیکولر یعنی غیر مذہبی تھا، لیکن وہ منکر خدا نہیں تھا۔ یہ کیسے ہوا خدا کے قوانین نے ہمارے جیسا دماغ بنا ڈالا؟ کیا اس سے سارے گڈمڈ عمل کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے؟ اب وہ ماورائے فزکس سوالوں کی طرف بڑھ رہا تھا، جس میں ایک بے عقیدہ عقلی ایمان یعنی کریڈ لیس ریشنل فیتھ جنم لے رہا تھا۔ ڈارون کے مذہبی عقائد مل رہے تھے۔ اس نے مابعد الطبیعیات کا مطالعہ شروع کر دیا۔ بقول ڈارون، مابعد الطبیعیات کا مطالعہ مجھے یوں لگا جیسے علم فلکیات کو میکانکی علم کے بغیر پڑھا جائے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ دماغی مسئلے کا حل صرف قلعے پر حملہ کر کے نہیں نکالا جا سکتا۔ دماغ جسم کا عضو ہے اور اس کے بغیر وہ کوئی کام ادا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہمیں بحث کے آغاز کے لیے کسی مستحکم بنیاد کی ضرورت ہے، اور وہ بنیاد انسان کے ماضی کی طرف کا سلسلہ نسب تھا جو دماغ کے لیے بھی عقلی کنجی فراہم کرتا ہے۔ انسانی شعور شاید سخت ترین قول ثابت ہو، لیکن ہمیں اس کے ابتدائی واصل کو دیکھنے کے لیے کتوں اور بن مانسوں کے مجموعی رویے کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ بقول ڈارون، کردار اور شعور آسمانی کتب پڑھ کر نہیں بنے تھے، بلکہ ہمارے حیوانی آباء و اجداد کے احساسات سے بنے تھے۔ شعور آدمی کے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو آپ نیک کام کرنے پر مبارکباد دے سکتے ہیں، لیکن اس کا عمل مشروط یعنی کنڈیشنڈ ہے، چنانچہ وہ کسی کریڈٹ کا مستحق نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح بدمعاشی بھی انسان کی خطا نہیں ہے، بلکہ جسمانی بیماری ہے جو انسان کے حیوانی دور سے چلی آ رہی ہے۔ ڈارون نے ارتقاء کی تھیوری کا استعمال کرتے ہوئے تصور خدا کا یوں اکتا حل کیا: ہمارا یہ کہنا کہ خالق کا تصور طبعی طور پر ہمارے اندر موجود ہے، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ ہم نے عظیم اور شاندار قوانین فطرت کا مشاہدہ کیا تھا۔ یہ جبلت بڑی عظیم تھی جسے سماجی طور پر مفید سمجھتے ہوئے ترقی دی گئی۔ اب ڈارون کے لیے مذہبی عقائد ناقابل قبول ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے روحوں اور جنت و جہنم کے وجود پر اپنے برملا شک کا اظہار کر دیا۔ بالآخر ڈارون اس کنجی تک پہنچ جاتا ہے جو فطرت کے اس سارے عمل کا راز منکشف کرتی ہے۔ وہ تھی اس کی مشہور عالم تھیوری جو موضوع ترین ہے، اس کی بقا ہے، یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ۔ فطرت میں شدید ترین مقابلہ بازی بھی چل رہی ہے۔ ہر ٹشو، ہر عضو لاتعداد انواع میں ڈھل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن فطرت بہترین کا انتخاب کرتی ہے۔ موجودہ نمونوں کی صورت گری سلیکشن کے اسی عمل نے کی ہے۔ لاکھوں کی تباہی کے اوپر ایک کا انتخاب ہوتا ہے، پھر بھی حیوانات میں معدوم اعضاء کی باقیات بھی بچ جاتی ہیں، جیسے انسان کی دم کا نشان کولیکس باقی رہ گیا ہے۔ اس نے اس خیال کی تضحیک اڑائی کہ خدا نے یہ نامکمل ٹکڑے بعد میں ریڑھ کی ہڈی کی گولائی کے لیے بنائے تھے، جب وہ انسان کا ڈیزائن مکمل کر چکا تھا۔ ڈارون نے کہا، کیا بکواس ہے کہ ایک قادر مطلق خالق کا ڈیزائن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ڈارون کی دلیل تھی کہ انسانی فوسلز کی عدم موجودگی میں ہمارے جسم کے اندر ابتدائی زمانہ کے یہ نامکمل ٹکڑے انسان کے والدین کا سراغ دیتے ہیں۔ ہمارے دم کا ٹنڈ یعنی سٹمپ بندر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عادی یعنی ہیبچول رویے ہماری جبلتیں بن گئے، اور انہوں نے ہمارے دماغ اور جسم میں تبدیلیاں پیدا کر دیں، حتیٰ کہ جبلتیں بھی بن منصوبہ بندی کے پیدا ہوئیں، اور فطرت نے جو مفید تھیں ان کا انتخاب کر لیا۔ کوئی علیم و خبیر خالق نہیں، بلکہ فطرت ہی سب سے بڑا انتخاب کنندہ ہے۔ وہی ہر چیز پر نظر رکھنے والی ہے۔ وہ جتنی بے رحم ہے اتنی ہی صاحب لیاقت یعنی ایفیشینٹ بھی ہے۔ مخلوقات کا معیار خدا نہیں، بلکہ یہ فطرت ہے جو کروڑوں نمونوں یعنی ویریشنز کو کھنگالتی ہے، اور پھر اس کی یقین دہانی کرتی ہے کہ نئی ساخت کا ہر حصہ بہترین صورت کا حامل ہو اور مکمل طور پر دیگر نظام کے عمل میں شریک ہو۔ ڈارون کہتا ہے کہ یہ بات قرین عقل نہیں کہ خدا نے انسان کو سوچ سمجھ کر تخلیق کیا تھا۔ ڈارون کی بیوی ایما ایک جگہ لکھتی ہے، ڈارون کی عادت تھی کہ جو بات ثابت نہیں ہو جاتی تھی وہ اس پر یقین نہیں کرتا تھا، چنانچہ اس کی اس عادت نے اسے دوسری چیزوں پر یقین کرنے سے روکے رکھا جنہیں اسی طرح ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا جن پر وہ یقین رکھتا تھا۔ ڈارون کو اس بات سے اذیت ہوتی تھی کہ سچ ہو اور ہماری سمجھ سے بالاتر ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا اگر کوئی بات سمجھ سے بالاتر ہو تو وہ سچ نہیں ہے۔ ڈارون نے اس عقیدے کو ماننے سے انکار کر دیا کہ مرنے کے بعد کوئی ابدی زندگی ہوگی، نہ وہ ثابت ہو سکتی ہے نہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس کی بیوی کے مطابق جس سوال پر وہ تقسیم ہو گئے وہ یہ نہیں تھا کہ بائبل ناقابل مواخذہ وحی الہی ہے، بلکہ اس بات پر تھا کہ آیا اسے جنت یا جہنم میں ابد تک رہنا پڑے گا۔
ڈارون نے اعلان کیا تھا کہ یہ دنیا نہ تو کسی خارجی خالق کی پیدا کردہ ہے اور نہ ہی اب ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ جاندار نہ تو پراسرار مخلوقات ہیں اور نہ ہی خدا کی مرضی کی تخلیق۔ سیاروں، ستاروں سے لے کر ہر چیز کا وجود عظیم قوانین کا نتیجہ ہے۔ یہ عقیدہ خدا کی ذات کے لیے تحقیر آمیز ہے کہ لاتعداد انواع کی دنیا تخلیق کرنے والا خالق کروڑوں رینگنے والے طفیلیے یعنی پیراسائٹس کیڑوں میں سے ہر ایک کو خود پیدا کرتا ہے، جن کا جم غفیر ہر روز دوسروں کی زندگی پر چڑھ دوڑتا ہے۔ اب ہم نے حیران ہونا بند کر دیا ہے، بلکہ افسوس ضرور کر سکتے ہیں کہ جانداروں کا ایک ایسا مجموعہ براہ راست خدا کے ہاتھوں تخلیق ہونا چاہیے تھا جو اپنے انڈے دوسروں کی آنتوں میں دے اور دوسروں کے گوشت پر پلے، اور کچھ جانداروں کی مسرت چیر پھاڑ اور ظلم میں مضمر ہونی چاہیے تھی، اور ہر سال بے حساب انڈوں اور زردانوں کا ضیاع ہونا چاہیے تھا۔ فطرت کی درپردہ جنگ میں قحط، موت اور غارت گری کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیا وہ خدائے بزرگ و برتر کا مشغلہ ہے؟ ڈارون نے زور دے کر کہا کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فطرت میں کسی کو کوئی مراعات میسر نہیں، ہر ایک کو مسابقت میں پھینک دیا گیا ہے جس میں صرف جوہر، استعداد اور ہنر مندی کو ہی انعام بخشا جاتا ہے۔ سماج ہو یا سائنس کی دنیا، ہر جگہ نظام اور قانون کی حکمرانی ہے، دیوتاؤں کا دنیاوی معاملات میں کوئی دخل نہیں۔ ڈارون کے انہی خیالات پر ایک اخبار نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، کہاں گئے وہ قصے کہ اس دنیا کو خدا نے ڈیزائن کیا ہوا ہے؟ اگر خدا کا وجود ہوتا تو دنیا کم مصائب زدہ اور زیادہ لطف انگیز ہوتی۔ اس دنیا میں منافقت کم، خلوص زیادہ اور متقی اور غیر متقی کسائی کم ہوتے۔ ایسے خیالات کا ایک طوفان امڈا ہوا تھا۔ دوسری طرف بیسیوں آزاد خیال دانشوروں پر ریاست اور چرچ کے گٹھ جوڑ سے اہانت مذہب یعنی بلاسفیمی کے مقدمے دائر کیے جا رہے تھے۔ مذکورہ اخبار پر مقدمہ چلتا ہے، اس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ خدا کے وجود سے منکر ہے اور سمجھتا ہے کہ لوگ اتنے مفلس ہیں کہ اب وہ پادریوں کی فوج کو نہیں پال سکتے۔ لیکن ڈارون اپنے حوصلے کو مجتمع کرتا ہے اور اس بات کے اعتراض کا اعلان کہ سب جاندار ایک ہی مشترکہ ماخذ سے نکلے ہیں اور ارتقاء کو کسی خالق کی کوئی ضرورت نہیں۔ بڑے بڑے پادری خود ڈارون کے دوست تھے اور وہ خود ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، چنانچہ اس پر اپنے مراعات یافتہ طبقے سے غداری کا الزام آ رہا تھا۔ اس نے ارتقاء پر اپنے مضامین چھاپنے کے لیے بھیجتے ہوئے لکھا، اگر میری تھیوری جیسا کہ مجھے یقین ہے کہ سچی ہے کوئی ایک بھی اہل جج نے قبول کر لیا تو سائنس میں یہ بہت بڑا قدم ہوگا۔ ادھر مذہبی پیشوائیت مصر تھی کہ خدا نے اوپر سے فطری اور سماجی درجہ بندیوں کو بنا رکھا ہے۔ پروردگار کے بنائے نظام کو مسترد کرنا اور نظام جاریہ یعنی سٹیٹس کو کی اجازت جو خدا نے دے رکھی ہے اسے چیلنج کرنا ساری تہذیب کو تباہ کر دینے کے مترادف ہے۔ مذہبی موقف کے حمایتی دانشور نے برٹش ایسوسی ایشن میں تقریر کرتے ہوئے کہا، نئی انواع یعنی سپیشیز پرانی انواع کے جوہری طور پر تبدیل ہو جانے کے عمل یعنی ٹرانسمیوٹیشن سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ خدا کی تخلیقی قوت دوبارہ عمل پیرا ہوتی ہے۔ تو مجمع سے کسی نے آواز لگائی، یہ خدا کا رپورٹر ہے، اس نے یہ کیسے جانا اور اس کا کیا ثبوت ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا کہنا تھا، ہمیں شبہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد چمپینزی تھے۔ البتہ کائنات پر قانون کی حکمرانی کا جہاں تک سوال ہے وہ صحیح ہے، خدا نے تخلیق کا ایک قانون جاری کر رکھا ہے، تب سے کائنات خود کو کھولتی چلی جا رہی ہے۔ فطرت کو فطرت ہی رہنے دینا چاہیے اور اس پر مذہب نے جو روحانی غلاف چڑھا رکھا ہے وہ اتر جانا چاہیے تاکہ صداقت صاف صاف نظر آ سکے۔ چنانچہ نہ تو مذہبی پیشواؤں کی ضرورت ہے اور نہ ہی مذہبی اداروں کی۔ چرچ کے ریاست کے ساتھ ناجائز تعلقات کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ ڈارون نے ایک تقسیم پیدا کر دی کہ یا تو ماورائے فطرت یعنی سپر نیچرلزم نظام ہو سکتا ہے یا پھر قوانین فطرت کی حکمرانی ہو سکتی ہے۔ ڈارون نے تسلیم کیا، میں جرأت مند آدمی ہوں، مجھے بے وقوف سمجھا جائے یا جان بوجھ کر حرکت کرنے والا، لیکن میں ایک غیر معروضی اور غیر جانبدار سائنسدان کی حیثیت سے پردہ اٹھا رہا ہوں۔ ڈارون خدا کی خصوصی اور اشرف تخلیق انسان کا حشر نہ صرف وحشی قبائل میں دیکھ چکا تھا بلکہ مہذب معاشروں میں غلاموں کی نہایت اذیت ناک زندگیوں کا بھی مشاہدہ کر چکا تھا۔ وہ چلا اٹھا، تم کون سی تکریم آدم کی بات کرتے ہو؟ میں نے غلاموں کو اذیتیں دیتے اور ان کی قابل رحم کراہنے کی آوازیں سنی ہیں۔ میں ایک گھر میں رہ چکا ہوں جہاں ایک نوجوان غلام عورت کو روزانہ ہر گھنٹے بعد گالیاں دی جاتی تھیں اور اتنا مارا جاتا تھا کہ اس نیچ جانور کی روح ٹوٹ پھوٹ جائے۔ ایک 6-7 سال کے عمر کے لڑکے کے ننگے سر کو چابک سے پیٹتے دیکھ چکا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ اس نے مجھے صاف گلاس میں پانی نہیں دیا تھا۔ میں ایک ایسی بوڑھی عورت کے سامنے رہتا تھا جو اپنی غلام عورتوں کی انگلیوں میں پیچ کسا کرتی تھی۔ یہ ہے وہ سب بے دردی، ظلم اور لوٹ مار جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے۔
اور ساتھ ہی مقدس آسمانی آیات دہرائی جاتی رہتی ہیں۔ ہمسایوں کے ساتھ اس طرح محبت رکھو جس طرح اپنے ساتھ رکھتے ہو۔ کون خدا پر ایمان رکھتا ہے اور دعا گو ہوتا ہے کہ اس زمین پر خدا کی مرضی چلے؟ چار سو پھیلے ظلم اور استحصال کے وقت جہاں خون کھول اٹھتا ہے، احساسات پھٹ پڑتے ہیں، آپ کو انسان کی تکریم نظر نہیں آتی۔ سیدھی سی بات ہے، نیچر سے جب تک روحانیت کا فراق نہیں اتارا جاتا اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ روحانیت انسان کو منافق بنا دیتی ہے۔ ہم دوہرے معیار اپنا کر حقائق سے آنکھیں موند لیتے ہیں، یوں گرما گرم بحثیں چلتی ہیں۔ فوربس کا کہنا تھا، مچھلی، رینگنے والے جانور اور بن مانس خود سے ایک نوع سے دوسری نوع میں منتقل نہیں ہو سکتے۔ تمام انواع خدا کے اپنے خیالات کی مجسم تصویریں ہیں۔ صرف خدا کا دماغ ہی ان میں کوئی حقیقی تبدیلی لانے کے بارے سوچ سکتا ہے۔ ڈارون سختی سے ایسے نظریے کی تردید کرتا ہے جس کے مطابق انواع صرف خدا کے دماغ میں ہی تبدیل ہوتی ہیں اور اس کے دماغ میں پیدا ہونے والی تصویریں زمین پر جانداروں کی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں۔ ایسے نظریات ہمیں روکے رکھیں گے کہ ہم تبدیلیوں کے پیچھے جو مادی میکینزم ہے اسے تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ڈارون نے مذہب کے ایک حمایتی دانشور کولرج کو بھی پڑھا۔ اس کے نزدیک مذہب ثابت کیا جانے والا نظریہ نہیں بلکہ وہ زندگی اور روزمرہ زندہ رہنے کا عمل ہے۔ مذہبی احساسات روح کے اندر قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں اور ان کا موروثی جبلتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈارون اس کے جواب میں اپنی نوٹ بک میں لکھتا ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کولرج اس کا الزام اس غلام ارادے یعنی انسلیوڈ ول کو دیتا ہے اور کہتا ہے ایسے لوگوں کو قیامت کے حساب کتاب اور جزا سزا کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ سوال کرتا ہے، کیا آپ میں سے کسی نے اس عام بیماری یعنی موت کے ڈر کا علاج دریافت کر لیا ہے؟ لیکن ڈارون پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ عرصہ ہوا جسم، روح، عقل اور جبلت کے امتیازات کو ترک کر چکا تھا۔ اسے ایسے لگا کہ ان لوگوں کی مذہبی اپیل میں جہنم کی آگ کی بھاپ استعمال ہوتی ہے جس میں سب یعنی اہل عقائد ابدی طور پر جلتے رہیں گے۔ ڈارون نے بھی دیگر تمام روشن خیال مفکرین کی طرح ابدی جہنم کے خوفناک عقیدے کو رد کر دیا۔ اس نے کہا، جزا اور سزا کے ہمارے مذہبی عقائد کی بنیاد قدیم وحشیانہ دور کی توہم پرستی پر رکھی ہوئی ہے۔ موت، قحط اور سامی قبائل کی جنگوں کے درمیان خدائے قدوس پر ایمان اچانک پیدا نہیں ہوا تھا۔ مذہبی جبلت معاشرتی حالات سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ جب ایک قوم کا خدا دوسری قوم پر غارت گری کی دوزخی آگ برسا رہا ہو تو ایسے میں ایک ہی خدا کا تصور بنے گا جو ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے بے رحم ہی ہوگا۔ اگر ایک ابدی وجود یعنی خدا کو ناراض کرنے کے جرم میں کسی شخص کو ابدی سزا کا مستحق ٹھہرایا جا سکتا ہے تو پھر ایک بچے کی جھنجھلاہٹ بھی ابدی برائی کے کھاتے میں رکھی جا سکتی ہے۔ یہ تھے وہ خیالات جن سے ڈارون متاثر ہو رہا تھا۔ اب وہ آسمانی کتب کے تجزیے میں لگ گیا۔ عہد نامہ قدیم میں مذکورہ تخلیقی قصہ اور غیر طبعی اخلاقیات اور عہد نامہ جدید کی متھوں اور تضاد بیانیوں پر اس کا ایمان گر رہا تھا۔ عیسیٰ نے شاید وہ سب کچھ کبھی کہا ہی نہ ہو جو اس کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ اس طرح کی واردات میں کوئی بھی مذہب مستثنی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وقت، تعصب، عقیدت اور متعلقہ لوگوں کے مفادات نے مذہبی روایات پر اتنی گرد اکٹھی کر دی ہوتی ہے کہ ان پر بن سوچے سمجھے ایمان لانا دانشمندی نہیں کہلائی جا سکتی۔ یہ بات اکثر کہی جاتی ہے اور ایسے لگتا بھی ہے کہ اگر ایمان نہیں رہے گا تو انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا۔ ڈارون اپنے ذاتی تجربے کے حوالے سے کہتا ہے، میرے دماغ میں کوئی تشنج پیدا نہیں ہوا۔ میں نے اپنی روح کو بالکل خالی محسوس نہیں کیا اور نہ ہی عملی طور پر میرے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ گویا عقیدے کے بغیر انسان کسی ٹوٹ پھوٹ اور بحران کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ مصنوعی، نفسیاتی اور الجھاؤ پیدا کرنے والے ان روحانی سہاروں سے آزاد ہو کر انسان اندر سے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ڈارون نے اس بات کو واضح کیا کہ ایمان کے لیے صرف جذباتی لگاؤ ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے عقلی، اخلاقی اور تاریخی شہادتیں بھی درکار ہونی چاہیے۔ عیسائیت یعنی مذہب کو ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے مسترد کر دینا چاہیے۔ اب نظریہ ارتقاء کی صورت میں ہمیں ایک نیا مسیحا مل گیا ہے جو اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ دماغی، اخلاقی اور مذہبی عقائد انسانی نسلوں کے سماجی ترقی و ارتقاء ہی کا ایک حصہ تھے۔ سائنسی تحقیقات اور وسیع مطالعہ ہونے کے نتیجے میں اس کے عقائد مسلسل ٹوٹ پھوٹ رہے تھے۔ ڈارون کا ایک اخلاقی اور منصف کائنات پر اعتماد ریزہ ریزہ ہوتا گیا۔ وہ انسانی، نباتاتی اور حیواناتی دنیا میں ایک بالکل غیر جذباتی اور بے رحم کھیل چلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ڈارون نے 1854 میں رائل فلاسفی کلب میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی۔ اب مالتھس، ہربرٹ اسپینسر، ہیکسلے اور اسکاؤٹ تحریک کے بانی
بیڈن پاول ڈارون کے نظریہ ارتقاء کی حمایت میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ بیڈن پاول نے مذہبی رنگ میں ہی دلیل دیتے ہوئے کہا، خدا کی حیثیت قانون دینے والی کی سی ہے اور سائنسی قوانین ہی معجزوں کی حیثیت رکھتے ہیں، چنانچہ اس کے بعد معجزوں پر یقین رکھنا گویا خدا کے وجود سے انکار کرنا ہے۔ یہ معجزہ پرستوں کے لیے بڑا منہ توڑ جواب تھا۔ ڈارون حیات کی اولین ابتدا الٹیمیٹ اوریجن کے سوال کا جواب دینے میں تعامل کرتا رہا۔ بقول ڈارون زمین پر زندگی کا ابتدائی ظہور ناقابل تفتیش ہے۔ فطرت اور حیاتیات کے سائنسدان کے لیے جو بات اہم ہے وہ ہے حیات کے ظہور میں آنے کے بعد کی تبدیلیاں۔ پہلے حیاتیاتی مادے یعنی گلوبول سے ظہور کا سوال ایسے ہی لاتعلق ہے جیسے کہ یہ کہا جائے کہ مادہ کہاں سے آیا۔ ڈارون کا اصرار تھا کہ سوال ایک ہی ہے کہ آیا حیوانی اور نباتاتی حیات کسی مشترک اجداد سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں۔ ڈارون کے اولین ابتدا کے سوال کو نظر انداز کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی سائنس نے اس سوال پر زیادہ تحقیقات نہیں کی ہوئی تھیں اور اس سے متعلقہ حقائق ابھی سامنے نہیں آئے تھے۔ البتہ آج سائنس کے پاس حیات ظہور میں کیسے آئی اور آتی ہے پر تفصیلی جواب اور حقائق موجود ہیں، جنہیں متعلقہ سائنسی کتب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ برسبیل تذکرہ بتا دیا جائے کہ 1953 میں شکاگو یونیورسٹی کے ایک طالب علم اسٹینلی مرر نے اپنے استاد ہارلڈ یورے کے ساتھ مل کر لیبارٹری میں حیات پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ کیا۔ انہوں نے لیبارٹری میں وہ کیمیائی حالات پیدا کیے جو حیات کے ظہور کے وقت اس زمین پر تھے اور دیکھا کہ وہ کس طرح مختلف نامیاتی مالیکیول میں تبدیل ہو گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حیات کسی ماورائے قوت نے زمین پر نہیں اتاری تھی، بلکہ وہ خود بخود ابتدائی زمین یعنی آج سے 3.8 ارب سال پہلے پیدا ہو گئی تھی۔ ڈارون کی حکمت عملی تھی کہ حیات کی انواع کے حوالے سے ہی صرف بات کی جائے اور مذہب کے دیے تخلیقی نظریے کو خود بخود گرنے دیا جائے۔ حالات کے مزید سازگار ہونے اور سائنس کی سماجی بنیاد تبدیل ہونے کی وجہ سے ڈارون نے فیصلہ کیا کہ اب فطری انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کی تھیوری پیش کر دی جائے، جس نے بالآخر اس تصور پر آخری ضرب لگا دی جس کے مطابق مخلوقات کی پیدائش ماورائے فطرت ہستی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ڈارون نے اعلان کیا کہ تمام مخلوقات کارخانہ فطرت میں تخلیق پا رہی ہیں اور فطرت کی یہ ورک شاپ اپنے اندر خود بخود ترقی یعنی سیلف امپروونگ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ارتقاء اس کی معیشت ہے، بقائے حیات کی جدوجہد، مسابقت اور انتخاب اس کے بنیادی ستون ہیں۔ فطرت کی اس جنگ میں لاتعداد ہلاک ہو رہے ہیں اور نئی مخلوقات جنم لے رہی ہیں۔ صرف تھوڑے اپنے کو بہتر کر پاتے ہیں، بہت سے صرف روٹی پر گزارا کرتے ہیں جن کی جدوجہد فضول ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دھکیل کر آگے بڑھا جا رہا ہے، کمزور پاؤں کے نیچے کچل رہا ہے۔ اخلاقیات اور انسانیت کے دعوے دار الزام لگا سکتے ہیں کہ ڈارون طاقتور کو کمزور کے کچل دینے کا فطرت اور سائنس کی طرف سے لائسنس دے رہا ہے، لیکن اگر منافقت کی اینک اتار کر دیکھا جائے کہ آج تک جتنے بھی دینی اور سیکولر مساوات کے دعوی نظام آئے ہیں، سب میں فی الحقیقت یہی کھیل چلتا رہا ہے۔ طاقتور کو ہمیشہ نفع بخش پوزیشن حاصل رہتی ہے اور کمزور کو کچل دیا جاتا ہے۔ اس عمل میں کسی طرح کی پرہیزگاری آڑے نہیں آتی، خدا، رسول، عبادتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ڈارون سائنسدان اور فطرت کا ترجمان تھا، اس سے منافقت نہیں ہو سکتی تھی۔ ادھر ابھی تک ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ یہ ناممکن ہے کہ ایپس کھڑے ہو گئے ہوں اور انسان بن گئے ہوں، درندہ کسی اور نوع میں تبدیل نہیں ہو سکتا، انسان محفوظ ہے، اس کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن نظریہ ارتقاء کے ناقابل تردید حقیقتوں کے سامنے آ جانے سے مذہبی حلقوں نے مذہب کے پرانے موقف میں تبدیلی کر لی۔ اب وہ کہنے لگے کہ تخلیق ایک مسلسل عمل کا نام ہے، ورنہ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ خدا نے سب مخلوقات کی تخلیق ابتدا ہی میں کر دی تھی۔ البتہ کبھی کبھی خدا کی براہ راست مداخلت یعنی بذریعہ معجزہ فطرت کی کسی عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ انسان کی عزت خطرے میں پڑ جانے کے سوال پر ڈارون نے کہا، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میرے پاس انسان کی عزت کا کوئی تسکین بخش نظریہ نہیں ہے۔ میں مطمئن ہوں اس بات کا امکان ہے کہ انسان آگے بڑھتا رہے گا اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ہم نہایت دور ماضی میں کبھی صرف درندے تھے۔ اس نے وضاحت کی کہ فطرت ایک ناقابل تغیر مادی علت و معلول کی زنجیر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو من جانب خدا ہو۔ فطرت کے اسباب کسی ایسی چیز کا پتہ نہیں دیتے جسے خدا کی مرضی کی مسلسل کارروائی قرار دیا جا سکے۔ کچھ ایسا نہیں کہ خدا مکھی کو ذاتی طور پر ڈیزائن کرتا ہو یا اس میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ یہ فطرت کا انتخاب ہے جو فیصلہ کرتا ہے کس نے کیا ہونا ہے، کون معدوم ہو جائے گا اور کون باقی رہے گا۔ ڈارون کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک عقلی اور مبنی بر قانون فطرت شر کے مسئلے کا بھی حل پیش کرتی ہے۔ اگر ہر چیز خدا کی جانب سے ہوتی تو پھر بدی کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو ایک ایسے عادل و مہربان
اور قادر مطلق خدا پر ایمان لانے پر مائل نہیں کر سکتا کہ وہ ایک ایسے طفیلیے یعنی پیراسائٹس کیڑے کو پہلے ڈیزائن اور پھر پیدا کرتا ہے جس کی کھلم کھلا نیت جاندار تتلیوں کو کھا کر زندہ رہنا ہو۔ حالات کے سنگ خود کو اسی طرح ڈھال لینا صرف ایسی ہی دنیا میں ممکن ہے جو قوانین کے مطابق چل رہی ہو اور قوانین کی ذمہ داری خدا پر نہ ہو۔ اس مفہوم میں خدا ایک غیر حاضر جاگیردار کی مانند ہے اور فطرت اپنے آپ میں خود کفیل اور خود مختار۔ یہ تھا وہ ڈارون جس نے صداقت کی ایسی چھڑی لہرائی کی فطرت کے بارے انسان کا قدیم بچکانہ نقطۂ نظر یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ فطرت کے عمل سے خدا بطور معمار اب نکل چکا تھا اور جنسی انتخاب یعنی سیکشول سلیکشن کو فطرت کے آرٹسٹ کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ اب انسان خود کو اور نیچر کو متنوع اور رنگا رنگ دنیا کو اپنی اصلی حالت میں دیکھ رہا تھا کہ صدیوں پرانی کئی تہذیبوں سے پڑا روحانیت کا غلاف تار تار ہو چکا تھا۔ ڈارون نے اس نظریے کی بھی مخالفت کی کہ خدا ارتقاء کی سمت کو متعین کرنے میں کوئی کردار ادا کرتا ہے۔ اس نے کہا فطرت کا عمل ایک ایسے معمار کی مانند ہے جو پہاڑ کی چوٹی سے گرنے والے پتھروں میں سے ان پتھروں کو چن لیتا ہے جو اس کی عمارت کے لیے مفید ہے۔ ان حالات میں کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ پہاڑ کی چوٹی سے پتھر معمار کی خواہشات کے مطابق گرے۔ ڈارون کا ذہنی ارتقاء بھی اسی کے نظریہ ارتقاء سے مشابہ تھا۔ جوں جوں صداقتیں کھلتی چلی گئیں وہ ایمان کی مست وادی سے لا ادریت کے دشت و صحرا کی طرف بڑھتا گیا۔ کافی عرصہ اس کا موقف رہا کہ خدا ہے یا نہیں اس کے بارے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، البتہ اہم بات یہ ہے کہ اس دنیا کے عمل میں نہ اس کا کوئی دخل ہے اور نہ ہی اس دنیا کو کوئی پیدا کرنے والا ہے۔